السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جبن بنی اسرائیل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بزدلی، جبن کے معنی بزدلی، بنی اسرائیل کی بزدلی۔ نشأ بنو اسرائیل علی العبودیت، نشأ ینشأ، نشأن و نشوءن کے معنی نشو نما ہونا، پروان چڑھنا، بڑھنا، اور بنی اسرائیل نشأ کا فاعل ہے۔ بنی اسرائیل پروان چڑھے، بڑھے، علی العبودیت، غلامی پر، فی مصر، مصر میں، یعنی بنی اسرائیل مصر میں غلامی پر پروان چڑھے، وعلی الذل، اور علی العبودیت پر ان کا عطف ہے، وعلی الذل، اور غلامی کے ساتھ ساتھ رسوائی، ذلت و احوان، اس کے معنی بھی رسوائی، ذلت اور رسوائی پر پروان چڑھے۔ بنی اسرائیل مصر کے اندر غلامی اور ذلت و رسوائی پر پلے بڑھے، پروان چڑھے۔ وشب علیہ الاطفال، شب یشب، شبابن کے معنی جوان ہونا، اور بچے اسی حالت میں جوان ہوئے۔ کس حالت میں؟ غلامی اور ذلت و رسوائی کی حالت میں جوان ہوئے۔ وشاب علیہ الشبان، شاب یشیب، شیبتن کے معنی بوڑھا ہونا، اور نوجوان اسی حالت میں بوڑھے ہوئے۔ کس حالت میں؟ وہی غلامی اور ذلت و رسوائی کی حالت میں۔ وبرد فی عروقہم الدم، اور ان کی رگوں میں خون سرد پڑ گیا تھا۔ برد یبرد، بردن کے معنی ٹھنڈا ہونا، سرد پڑنا، اور عرق جمع عروق بمعنی رگ، اور ان کی رگوں میں خون سرد پڑ گئے تھے۔ وَأَصْبَحُوا لَا يَحْلُمُونَ بِسِيَادَةٍ، حلم یحلم، حلمن کے معنی خواب، خواب دیکھنا، اور وہ لوگ سرداری اور قیادت، سیادت کے معنی سرداری، حکومت، اور وہ لوگ سرداری کا خواب نہیں دیکھنے لگے۔ وَلَا يَتَحَدَّثُونَ بِغَزْوٍ وَلَا جِهَادٍ، اور نہ کسی غزوے اور جہاد کے بارے میں بات چیت کرتے۔ یعنی وَأَصْبَحُوا لَا يَحْلُمُونَ بِسِيَادَةٍ، وہ لوگ سرداری کے بارے میں بات نہیں کرتے، سرداری کا خواب نہیں دیکھتے، اور نہ ہی وہ کسی جنگ اور جہاد کے بارے میں بات چیت کرتے۔ کان بنو اسرائیل، بنی اسرائیل یقضون ایامہم، اپنی زندگی گزار رہے تھے، فی الغربۃ، غربت میں، لیس لہم وطن، ان کا نہ کوئی وطن تھا، نہ کوئی ملک تھا، ولا حکم، اور نہ ان کی کوئی حکومت تھی۔ یہ وطن جو ہے یہ لیس کا اسم ہے۔ اسی طرح ولا حکم لہم، یہاں پہ لام محذوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لا جو ہے مولا مشابہ بلے سے کا ہے۔ فاراد موسیٰ بوحی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا ارادہ کیا، ان يدخل الارض، فاراد موسیٰ بوحی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے اس بات کا ارادہ کیا، اس بات کا قصد کیا کہ ان يدخل الارض المقدسۃ، کہ وہ لوگ یعنی اس کی قوم بنی اسرائیل مقدس اور پاکیزہ سرزمین میں داخل ہو، وَيَسْكُنُوا فِيهَا، اور اس سرزمین میں ملوکاً احراراً، آزاد بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ سکن یسکنو، سکوناً، المکان، اور بھی صلہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، اور یہ ملکن جمع ملوک بادشاہ، اور حرون جمع احرار آزاد، یہ موصوف صفت ہے مرکب توصیفی ہو کر کے یسکنو کا جو مفعول ہے، اور وہ لوگ اس میں آزاد بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ ولیکن موسیٰ کان یعرف طبیعت الجبن والضعف، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
کی کمزوری اور اس کی بزدلی کی طبیعت کو جانتے تھے. ولیکن موسیٰ علیہ السلام کان یعرف جانتے تھے طبیعت الجبن بزدلی بزدلانہ طبیعت وضعفی اور کمزوری کو فی بنی اسرائیل. کس کا؟ بنی اسرائیل کا. یعنی بنی اسرائیل کی کمزوری اور ان کی بزدلانہ طبیعت، یہ ترجمہ کر لیجیے، اور ان کی طبیعت الجبن کے معنی اور ان کی دانا طبیعت کو جانتے تھے. فاراد ان یشوقہم، تو چاہے کہ ان کو شوق دلائے، رغبت دلائے. شوق یشوق تشویقا کے معنی شوق دلانا، خواہش دلانا، دلچسپی دلانا. وان یہون علیہم الامر، اور معاملے کو ان پر آسان کر دیں. ہون یہون تہوینا کے معنی آسان بنانا، اور معاملے کو ان پر آسان بنا دیں. لأن الارض المقدسۃ، اس لیے کہ پاکیزہ سرزمین، تو قد استولی علیہا قوم جبارون، تو اس پر قابض ہیں قوم جبارون، ایک ایسی قوم جبارون جو زبردست ہے، اولو قوت طاقتور ہے، اولو بأس شدید اور سخت جنگجو ہے. یہ قوم جو ہے موصوف، اور جبارون، اولو قوت، اولو بأس شدید، یہ سب ان کی صفت ہے قوم کی. ٹھیک ہے. قد استولی علیہا، جس پر قابض ہو چکی ہے یا جس پر قبضہ کر چکی ہے، ایک ایسی قوم جو زبردست ہے، سرکش ہے، جابر ہے، اولو قوت طاقتور ہے، وہ اولو بأس شدید اور سخت جنگجو ہے. ولا يدخل بنو اسرائیل الارض المقدسۃ، اور بنی اسرائیل پاکیزہ سرزمین میں داخل نہیں ہوئے. حتی یخرجوا منہا ہؤلاء الجبارین، یہاں تک کہ یہ سرکش اور جابر قوم وہاں سے نکل جائے. فذکر نعم اللہ علیہم وما فضلہم بہ علی العالمین، تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا ان پر ذکر کیا. نعمت جمع نعم، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کا علیہم یعنی بنی اسرائیل پر ذکر کیا. وما فضلہم، اور ان کو اس چیز کے بارے میں یاد دلایا جو فضیلت ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان پر دی تھی. وما فضلہم، وما اس چیز کے بارے میں یاد دلایا فضلہم بہ علی العالمین، جو فضل ان کو، ہم کے ضمیر بنی اسرائیل کی طرف، جو فضلت ان کو دنیا جہان میں اللہ نے عطا کی تھی. حتی ینشطوا للجہاد فی سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جائے. وحتی یکرہوا هذه الحیاة الذلیلة غیر اللائقة، اور اس ذلت والی زندگی کو ناپسند کرے. وحتی یکرہوا، کریہ یکرہ کرہن کے معنی ناپسند کرنا، کراہت محسوس کرنا. اور وہ لوگ هذه الحیاة الذلیلة، اس رسواکون، اس ذلیل و خوار والی زندگی کو، یا یہ کر سکتے کہ اس رسواکون زندگی کو ناپسند کرے. غیر اللائقة، جو مناسب نہیں ہے، غیر اللائقة جو نامناسب ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں کی بہت سارے انبیاء کو پیدا کیے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تم کو بادشاہت عطا کی. وَآتَاكُمْ، یا یہ بھی کہہ سکتے کہ اور تم میں سے بہت کو اللہ نے بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ، اور تم کو وہ چیز عطا کی مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو دنیا جہان میں کسی کو عطا نہیں کی گئی. ثم قال لهم، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان امامکم الارض المقدسۃ، یہ تمہارے سامنے مقدس سرزمین. فلیس لکم، تمہارے لیے نہیں ہے کہ الا ان تقوموا، مگر یہ کہ تم کھڑے رہو. وتنزعوا، کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ڈٹ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. وتنزعوها من اعدائکم،
انتزع ينتزع انتزاعًا کے معنی چھین لینا، اور تم اس کو اپنے دشمنوں سے چھین لو۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا كَتَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا، اور جب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کے لیے کوئی چیز کو لکھ دیتے ہیں، وقدر له، اور اس چیز کو اس کے لیے مقدر کر دیتے ہیں، اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، فقد هان علیہ، تو یہ چیز ان پر آسان ہو جاتی ہے کہ ان یأخذہ، وہ اس کو لے، یعنی اس کو یہ چیز لینا، اس چیز کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فلا راد لقضاء اللہ، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم تم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم تم پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ التي كتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ وخاف، وہ ڈرے کہ ان تغلبہم طبیعۃ الجبن، موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں طبیعت الجبن، کہ کہیں بزدلانہ طبیعت ان پر غالب نہ آ جائے۔ تغلبہم طبیعت الجبن، کہ بزدلانہ طبیعت ان پر غالب نہ آ جائے۔ فقال، تو کہا ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور الٹے پاؤں مت پھرو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، ارتد یرتد ارتدادا کے معنی پشت پھیر کر بھاگنا، الٹے پاؤں بھاگنا، دبر جماعت با پشت، اور ارتد یرتد ارتدادا کے معنی الٹے پاؤں پھرنا۔ لا ترتدوا علی ادبارکم، پشت نہ پھرو، یعنی الٹے پاؤں مت پھرو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ووقع ما كان يحذره موسیٰ، اور وہی چیز واقع ہوئی موسیٰ علیہ السلام جس سے ڈر رہے تھے۔ ووقع ما كان، اور وہی چیز واقع ہوئی موسیٰ علیہ السلام جس سے ڈر رہے تھے۔ یہ ہو ضمیر جو ہے یہ صلہ ہے، اس موصول کا، اسم موصول ما ہے، ٹھیک ہے، اور یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ اور خبر بن جائے گی، موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ وقع جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا۔ فکان جوابہم، تو ان کا جواب تھا علی کل، ہر اس چیز پر، ما قال موسیٰ، جسے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرج منہا، اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، قوم جبارین بڑے زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، ٹھیک ہے، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائے۔ وَقَالُوا فِي وَقَارٍ وَسُكُونٍ، اور ان لوگوں نے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کہا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ان لوگوں نے وقار، سکون اور سنجیدگی کی کیفیت میں کہا، کہ یا یہ کہ سکون و اطمینان کے ساتھ کہا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ڈرنے والوں میں سے دو آدمی نے کہا، قال رجلان، دیکھیے ترجمہ، دو آدمیوں نے کہا، من الذين، ان میں سے، یخافون جو ڈر رہے تھے، یعنی ڈرنے والوں میں سے دو آدمی جس پر اللہ کا انعام تھا، بولے کیا بولے، انعم اللہ علیہما، جن دونوں پر اللہ کا انعام تھا، وہ بولے ادخلوا علیہم الباب، بولے دروازے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ، دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو
ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. ولیکن ذلک لم یؤثر فیہم لیکن یہ باتیں اس میں اثر انداز نہیں ہوئی. اثر یؤثر تأثیرا کے معنی اثر انداز ہونا، مؤثر ہونا، اثر کرنا، لیکن یہ باتیں ان میں اثر نہیں کی. وقالوا اور لوگوں نے کہا اذا كان لا بد من الدخول، ہر دھرمی دیکھیے بنی اسرائیل کی، جب داخل ہونا ضروری ہے تو فدخل انت، موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ تم معجزے کے ساتھ داخل ہو جاؤ. فَإِذَا سَمِعْنَا جب ہم سنیں گے کہ انک قد دخلتھا تم اس میں داخل ہو گئے ہو، جئنا ہم آئیں گے، فدخلنا پھر ہم داخل ہوں گے. نحن ایضاً یہ تاکید ہے دخلنا کا، ٹھیک ہے. پھر کے بعد جب کوئی ضمیر لائے تو یہ تاکید کے لاتے ہیں، یعنی ہم داخل ہوں گے. کب؟ جب آپ داخل ہوں گے تب. آمنین سالمین، ہم امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں ہیں. فاذهب انت وربک، جب تک لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جائیں. فاذهب انت وربک، تم اور تمہارے رب دونوں جائیں. فقاتلا اور لڑیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے اور تم اور تمہارے رب جائے دونوں لڑائی کریں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ، بنی اسرائیل کی ہر گرمی. ان لوگوں نے کہا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں. فاذهب انت وربک، تم اور تمہارے رب دونوں جائیں. فقاتلا لڑیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے. ہنالک غضب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام یا اس جگہ غصہ ہوئے، یعنی کہ بات جب سنی اس طرح کی سرکشی جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیکھی، ہر دھرمی کو دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کے اندر اس بات کو سنے، ان کی زبانوں سے سنے اور ان کی ناشکری کو اور کفران کو دیکھے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے. وَيَئِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے. کہا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں تو صرف اپنے اور اپنے بھائی پر بس رکھتا ہوں، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اے میرے رب انی لا املک، میں مالک نہیں ہوں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا. فافرق بیننا، تو ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اس نے فرمایا یہ جگہ ان پر حرام کر دی گئی ہے، یہ جگہ ان پر، فإنها ہا کی زمین جگہ کی طرف ہے، یہ جگہ محرمۃ علیہم ان پر حرام کر دی گئی ہے. کئی سال؟ 40 سنہ، 40 سال. یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے پھریں گے. تاہا یتیہ تیہان کے معنی مارے پھرنا، وہ زمین میں مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس تم اس نافرمان قوم پر ترس مت کھانا، تو اس نافرمان قوم پر ترس مت کھانا، یعنی اس پر افسوس مت کرنا. وفی هذه المدت یموت، اور اس مدت میں وہ لوگ اور اس مدت میں یموت هذا الجیل، یہ نسل ختم ہو جائے گی. جیل جمع جیال، نسل، یہ نسل ختم ہو جائے گی، مر جائے گی.
الذی नशअ وہ یہاں اس مدت میں وہ نسل ختم ہو جائے گی. الذی دیکھیے هذا الجل یہ موصوف ہے ٹھیک ہے. اب الذی صفت ہے کون نسل اب اس کی توضیح کر رہے ہیں. اب اس کی تمام پوری صفت ہے. الذی نشأ جو نسل غلامی علی العبودیت غلامی اور رسوائی و ذلت پر مصر میں پروان چڑھی پلی بڑھی. وینشؤ جیل آخر اور دوسری نسل پروان چڑھے گی. ینشأ فی ھذا التیہ جو اس تیم ہے. تیہن کے معنی ہے چٹیل میدان. تیہن جماعت چٹیل میدان. جو اس چٹیل میدان میں پروان چڑھے گی. علی الشدتی والعسری سختی اور شدت کے ساتھ. عسر کے معنی تنگی کے آتے ہیں یہ مشکل کے آتے ہیں. سختی اور مشکل اور تنگی پر پروان چڑھے گی. وینشؤ جیل آخر اور ایک دوسری نسل آئے گی. ینشؤ جو پروان چڑھے گی. فی ھذا التیہ اس چٹیل میدان میں. علی الشدتی والعسری تنگی اور سختی پر. وتلک امۃ المستقبل اور یہ مستقبل کی امت ہوگی. وھذا ھو مصیر الیہود فی کل زمان اور یہی وہ اور یہود کا ہر زمانے میں یہی انجام رہا ہے. وھذا ھو یہی وہ مصیر الیہودی یہود کا انجام رہا ہے یہودیوں کا انجام رہا ہے. فی کل زمان ہر زمانے میں. امۃ تائہۃ ایک بھٹکی ہوئی قوم. تعیش علی العبودیۃ جو غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرتی ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں. تائہۃ ان کے معنی دیکھیے تاہا یتیہ تیہان ان کے معنی مارے مارے پھرنا. اسی سے جو فائل ہے یعنی مارے مارے پھرنے والی قوم یعنی گمراہ. ٹھیک ہے. امۃ تائہۃ ایک گمراہ قوم. تعیش علی العبودیۃ والذل جو زندگی بسر کرے گی غلامی اور ذلت پر یا زندگی بسر کرتی ہے غلامی اور ذلت پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اجازت دیجیے پھر انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے فی سبیل العلم. السلام علیکم.